نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کے جیسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ شہ انبیاء کو حق نے کوثر عطا کیا ہے، شہ انبیاء کو حق نے کوثر عطا کیا ہے، کسی اور کا یہ حصہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ حصہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کو جو بھی بشر اپنی طرح سمجھے، میرے مصطفیٰ کو جو بھی بشر اپنی طرح سمجھے، کوئی اس سے بڑھ کے گدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اس سے بڑھ کے گدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ سرے عرش خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ، سرے عرش خود خدا نے کہا اے حبیب آؤ، کبھی ہم میں تم میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ہم میں تم میں پردہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر، اردو میں نعت سرور کوئی کیا کہے گا جوہر، کوئی دوسرا رضا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی دوسرا رضا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، عرب کے ناکاسوار، سیاح لامکاں، صفی المجنبین، طٰہٰ و یاسین، انیس الغریبین، مالک انس و جاں، کائنات کے اولی فصل بہار، رسول اعظم نیر اعظم یعنی گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رحمت للعالمین یعنی ہمارے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت تک، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت تک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا تک، حضرت صالح علیہ السلام کی فساد سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت تک، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت تک، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر سے لے کر حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت تک، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تک، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت سے لے کر حضرت الیاس علیہ السلام کے وقار تک، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جوہد عطا کر کے تمام انبیاء کرام کی کمالات، صفات اور معجزات ہمارے پیارے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بروز قیامت تک فلاح ہیں اور انسان کی معراج کا ذریعہ ہے۔ رحمت للعالمین نے عورت کے حقوق بتاتے ہوئے کہ جو عورتیں پیدا ہوتے زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، آج وہ نانی، چاچی، دادی کی شکل میں موجود ہیں۔ ادھر مدینے کے قریب خیبر میں یہود و نصارہ آباد تھے، جو اگرچہ اہل کتاب تھے مگر ان کی حالت مشرکین عرب سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ وہ تورات و انجیل میں منمانی تعریف کرتے، امیروں کو سزائیں نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان سے روپیہ، پیسہ، درہم و دینار لے کر ان کے قصور معاف کیے جاتے تھے۔
جبکہ غریبوں پر حد و سزا جاری کی جاتی تھی۔ جوا کھیلنا سخاوت کی علامت تھی۔ شراب پینا پلانا فیاضی میں شامل تھا۔ بت پرستی عام تھی۔ خانہ کعبہ میں بھی بت موجود تھے۔ حالت سفر میں آتے بت ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تو ان کو بھی توڑ پھوڑ کر کھا لیتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے حجاز کے لوگ اپنے رشتے کو ابراہیم علیہ السلام سے ملانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ننگے ہو کر حج کرتے ہیں اور اس کے تعویل یہ کرتے ہیں کہ ہم جس کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں اس کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ قربانی، مہمان نوازی، وعدہ وفا کرنا، یہ چیزیں عرب کی اچھائیوں میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آنے سے قبل جہالت کا دور تھا۔ کہیں پانی پلانے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پر جھگڑا۔ جہاں انسان تو تھے انسانیت نہ تھی، دل تو تھے سوئے دل نوازی نہ تھی، روح تو تھی روحانیت نہ تھی۔ بھائی بھائی کا دشمن، قبیلہ قبیلے کا حریف تھا، ہمسایہ ہمسائے کا رقیب تھا۔ مگر جب ہمارے پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں یعنی اس دنیا میں تشریف لائے تو سر آفرینش رشک پا گئی دنیا، سر آفرینش رشک پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں۔ ہمارے پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کی تعداد کروڑوں میں تھی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں قتل و غارت کی کوئی مثال قائم نہ کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر حضرت ابو بکر گئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عثمان گئے تو غنی بن گئے، حضرت علی گئے تو اسد اللہ بن گئے، حضرت خالد گئے تو سیف اللہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غلاظ پھینکی گئی، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔